بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه إلى يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد. اللہ ملک العلم رب الجلال والإکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ماہ صیام ماہ رمضان کی 24 تاریخ ہے اور آج ہم 25ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اس پارے میں بنیادی طور پر 4 سورہ مبارکہ شامل ہیں. ان میں سورہ شورى، سورہ زخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ. سب سے پہلے سورہ شورى، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ شورى کا معنی ایسی مجلس یا لوگوں کا ایک ایسا مجموعہ جس سے مشورہ کیا جا سکے. اور معروف ترین روایت کے مطابق یہ سورہ مبارکہ تب نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آنے والا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر اہل مکہ نے تمہارا یہاں پر جینا محال کر دیا ہے تو تم لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ. اور ظاہر بات ہے مدینہ مسلمان پہنچتے تو وہاں پر حالات کیا بننا تھے. لازمی بات ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک ریاست قائم ہوتی. اس ریاست کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات مبارکات یہاں پر نازل فرمائی. تو سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے ہمیں یہ سمجھایا کہ قرآن کریم جو ہے یہ کس لیے نازل ہوا ہے. قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرانا ہے. اور ساتھ ہی 7ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے انسانیت کی آفاقی تقسیم ہمارے سامنے رکھی. اور وہ آفاقی تقسیم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان صرف اور صرف 2 قسم کے ہیں، جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے. تیسری تقسیم اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں. یہ ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے مختلف طبقات میں، مالی اعتبار سے، برادریوں کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے. دوسری چیز جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی وہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اور رب کائنات کی قدرت کے کارنامے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا اللہ نے کیا. رب کائنات نے تمہیں اور جانوروں کو جوڑے جوڑے بنا دیا. پھر اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں اضافہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کمی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس پر خصوصی طور پر توجہ دی کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے افعال پر اور اللہ کے اسماء و صفات میں رب کائنات کو اکیلا مانا. اور اس حوالے سے ایک بڑی ضروری بات میں یہاں سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے امت کے اکثر گروہ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں. میں ایک ذاتی بات کروں گا. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جی قرآن میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے اور پھر اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، حدیث میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا بھی ذکر ہے، تو بت تو پورے کا پورا تیار ہو گیا.
میں نے کہا آپ نے کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی سورہ شورى میں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لہذا یہ جن صفات کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے وہ صفات اللہ کی ضرور ہیں، لیکن جس طرح کی وہ اللہ کی صفات ہیں نہ کسی کی ہیں نہ کسی کی ہو سکتی ہیں۔ اس طریقے سے رب کائنات نے یہاں پر ایک بنیادی نقطہ اور بیان کیا، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ ایک تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید تھی۔ باقی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شریعتیں تبدیل ہوتی رہی۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے ایک حکم کے ذریعے لوگوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ آپس میں فرقے بنائیں، اور یاد رکھیے فرقہ بندی یہ اسلام کے مزاج کے منافی ہے اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر ساتھ یہ بھی رب کائنات نے فرمایا کہ توبہ قبول کرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی توبہ کی 6 شرطیں معروف ہیں، وہ اس سے پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہیں۔ ساتھ یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے تمام فیصلے حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی عظمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چھوٹی سی مثال ہے، ہمارا کوئی عزیز اگر فوت ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ایسے شخص کا فوت ہونا ہی بہتر تھا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ پھر ساتھ یہ بھی اللہ نے سمجھایا کہ دنیا کی ہر مصیبت انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ مالک اللہ رب الجلال والاکرام نے پھر اس سورہ مبارکہ میں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور وہ صفات کیا ہیں؟ رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، جب کوئی زیادتی ان پر کرتا ہے تو ایک خاص حد تک برداشت کرتے ہیں ورنہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں اللہ نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا کہ اولاد کی تقسیم صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ بات بھی اللہ نے آگے بیان کر دی سورہ شورى کے اختتام پر کہ حدیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کی باری آتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ سورہ زخرف بھی نبی علیہ السلام کے مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے کفار کے سرداروں کو مخاطب کر کے سخت قسم کی تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ دعوت کو پسند نہیں کرتے تو تمہاری رضا کے لیے یہ دین کی دعوت رک نہیں سکتی۔ اس میں علماء کے لیے بھی سبق ہے کہ چودھریوں کے کہنے پر وہ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے اس بات کا بھی خاص طور پر ذکر کیا کہ بیٹیوں سے نفرت کرنا یہ عرب کے جہلاء کا کام تھا، ورنہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، جنت میں لے جانے کا ذریعہ انسان۔ یہاں اس بات کی بھی نفی کر دی جو مکہ والے کہتے تھے کہ اللہ نے نمود دینی تھی تو ایک یتیم کو کیوں دے دی، کسی چودھری کے بیٹے کو دیتا، اس کی بھی اللہ نے نفی کر دی۔ کیا ہم یہ یقسمون رحمت ربک، یہ ظالم آپ کے رب کی رحمت کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں؟ اور پھر ایک اور نقطہ اللہ نے بیان کیا کہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت ایمان والوں کے لیے ہے، اس لیے دنیا میں کافروں کی شان و شوکت دیکھ کر ہمیں گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس بات کا بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان کافروں کے پاس دنیاوی نعمتیں دیکھیں اور بہک جائیں۔ رب کائنات نے پھر اس وجہ سے کچھ نعمتیں مسلمانوں کو بھی دے دی، لہذا اگر کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیاوی معلومات عطا فرماتے ہیں تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوہرا انعام ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، دخان کا معنی دھواں۔ جب اہل مکہ کی اذیتیں شدت اختیار کر گئی تو رب کائنات کے سامنے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کر دی۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب نبی علیہ السلام نے زندگی بھر کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، یہ بات حدیث کے منافی ہے۔ فرمایا الہ العالمین، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا، ان ظالموں پر قحط مسلط کر کے میری مدد فرمائیے۔ رب کائنات نے دعا قبول فرمائی
اور مکہ کے اندر اتنا شدید قحط پڑ گیا کہ لوگ چیخنے لگے۔ تب اہل مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں، اور دیکھیے قرآن کیسے حالات کے عین مطابق بولتا ہے۔ ایک وقت تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے گائے ذبح کرنے پر پابندی، مسجدیں جلائی جا رہی تھیں اور مسلمانوں پر بدترین ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اب کورونا کی وجہ سے ہندو فوج اور ہندو پولیس آ کے مسجدیں صاف کر رہی ہے، مسلمانوں سے خود کہہ رہی ہے اپنے رب سے دعا کرو اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قرآن کی عظمت کو رب کائنات نے شروع میں بیان فرمایا اور توحید ربوبیت کو بیان کر کے توحید الوہیت کا سبق پڑھایا اس سورہ مبارکہ میں۔ پھر فرعون کی قوم کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ کائنات کا پیدا کرنا کھیل تماشا نہیں ہے، ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ تکبر کرنے والوں کی آخرت میں سزا کیا ہے، ان کو زقوم کا درخت بطور کھانے کو دیا جائے گا۔ بعض اہل علم کے مطابق یہ جو چھتر تھور کا درخت ہے اس کو زقوم کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کو پتا ہو کہ چھتر تھور کا جو کانٹا ہے معمولی سا چبھ جائے نا تو 3 سے 4 گھنٹے تکلیف نہیں ختم ہوتی، تو خود سوچیں کہ کھانا پڑ جائے تو پھر کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ نے اس کے برعکس ایمان والوں کا بہترین ٹھکانہ، بہترین انجام ہمارے سامنے رکھا۔ آخری سورہ مبارکہ ہے الجاثیہ۔ سورۃ الجاثیہ یہ مکی ہے اور اس میں وہی کچھ بیان ہوا جو مکی سورہ ہے مبارکہ میں بیان ہوتا ہے، توحید، عقیدہ آخرت، مکہ کے ظالموں کی شبہات اور ان کے اعتراضات کا جواب۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی رب کائنات نے توحید کے دلائل کے ساتھ کی ہے کہ رب کائنات نے کیا کچھ پیدا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو لوگ ان دلائل کی موجودگی میں تقدیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جھٹلانے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا انجام تباہ کن ہے۔ پھر رب کائنات نے بے نسطور یہ بات بھی سمجھا دی کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں نبوت ختم ہو گئی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلے، لیکن آخری نبی ان میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد نبوت کا تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے واحد نبی ہے۔ اس بات کا اعلان رب کائنات نے یہاں پر فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل دی، اور وہ دلیل مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہر نیک کام کرنے والے آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، اور دنیا میں ہر مجرم کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نیک آدمی کو اس کی نیکی کے بدلے کے لیے کسی اور دنیا کا انتظار کرنا پڑے گا، کسی اور جہان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہی معاملہ برے آدمی کے ساتھ ہے، تو اس سے آخرت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی رب کائنات نے نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہو کر جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والوں کی مذمت فرمائی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود جو ہے وہ بنا لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم رکھنے کے باوجود لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خواہشات کے گھوڑے پر چلنے والا انسان جلدی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 25ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم 26واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے